یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے تو بڑے بڑے وعدے کرتی ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے، جس نے نہ صرف رجب کی ماں بلکہ اس کی بیوی جو کہ ان کی بہن ہے ان کی نازیبہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وہ وائرل کر دی۔ یار ایسے بھائی پر میں شرم آنی چاہیے ایسے بھائی کو۔ کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے، اس کی بھی تو کوئی ماں ہے، اس کا بھی تو کوئی باپ ہے، اس کا بھی تو وہ اکلوتا بیٹا ہے، اس کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے۔ اور تم جیسی عورتوں کو تو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی تو کیا واقعی میں اون اپنی بہن کا گھر بچانا چاہ رہا ہے یا صرف اور صرف ایمان کو کیش کروانا چاہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک جنید اور آپ ابھی دیکھ رہے ایف ایم جے ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو کا تھیم میری باقی تمام ویڈیو کے تھیم سے ذرا ہٹ کر ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد بیسیکلی یہ تھا کہ رجب بٹ اور ایمان کے درمیان جو بھی اختلافات چل رہے ہیں اس کو لے کر بہت سے لوگ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ رجب بٹ نے ایمان کو طلاق کا نوٹس بھجوایا ہے۔ اب نوٹس کیوں بھجوایا؟ اس کی بھی کوئی بڑی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے رجب بٹ اس نوبت پر آیا کہ اس نے ایمان کو نوٹس بھجوایا۔ مگر میڈم جی کو تو صرف اور صرف لوگوں کی ہمدردی چاہیے تھی، وہ بھی وائرل ہونا چاہتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ رجب بٹ اور اس کے گھر والوں سے بات کرنے کے بجائے ایک سٹوری بنائی جس پر طلاق کا نوٹس، اپنا ہاتھ اور بچے کا ہاتھ رکھ کر وہ سٹوری پوسٹ کر دی۔ اب اس سے ہوتا ہے کیا کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رجب بٹ نے بہت ہی غلط کیا ہے، ظلم کے پہاڑ ڈال دیے ایمان پر، اور اس کا بھائی جو معصوم بنا پھرتا ہے ہر جگہ صرف اور صرف یہی کہتا پھر رہا ہے کہ میں تو صرف اور صرف اپنی بہن کا گھر بچانا چاہ رہا ہوں۔ اس کا اصل چہرہ میں آپ کے سامنے لاؤں تو آپ خود دیکھیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ وہ بندہ کیا سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے بھائی کو جو چند ویوز، چند پیسوں کی خاطر اپنی بہن کا گھر تباہ کر۔ یار حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے بھائی پر۔ مجھے نہیں پتا وہ بھائی آخر چاہتا کیا ہے۔ ہر پوڈ کاسٹ، ہر لائف میں ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف اپنی بہن کا گھر بچانا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے معافی بھی مانگنے کے لیے تیار ہوں، کسی طرح میری بہن کا گھر بچ جائے۔ میں آپ کو ان کا وہ اصل چہرہ دکھاؤں، اتنا خوفناک چہرہ کہ آپ خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ واقعی میں یہ اون ہی ہے، اس کا بھائی ہے کہ جو اپنی بہن کا گھر بچانا چاہ رہا ہے۔ آئیے یہ دیکھیں اور آپ پھر خود فیصلہ کریں، کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ چند ویوز اور چند پیسوں کی خاطر اپنی بہن کا گھر تباہ کر دیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ بہتر ہے کہ ہم پہلے یوٹیوب کی طرف جائیں، یوٹیوب تھوڑا اسٹرانگ کریں۔ ایک دو دفعہ آپ ہی کے ساتھ لائیو ہیں یوٹیوب پہ، اپنے آپ ہی ادھر ملین سبسکرائبر ہو جانا، پاور ہی بہت ہے نا آپ کی۔ اب بات کرتے ہیں میڈم جی کے بارے میں۔ میڈم جی نے یہ بھی نہیں سوچا کہ رجب بٹ یا اپنی ساس سے کسی طرح رابطہ کروں، ان سے بات کروں، مسئلے کو آگے نہ بڑھایا جائے، یہی معاملہ حل ہو جائے۔ حالانکہ یہ ایک نوٹس تھا، اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں بنتی تھی، سمپل وہ جو اپنے ساس سے بات کرتی، سسر سے بات کرتی، رجب سے بات کرتی، کوئی نہ کوئی حل نکل آتا۔ مگر نہیں، میڈم جی کو بھی صرف اور صرف وائرل ہونا تھا۔ انہوں نے فوراً سے ایک سٹوری بنائی جس پر ایمان کا ہاتھ رکھا اور ساتھ اپنا ہاتھ رکھا اور سٹوری پوسٹ کر دی۔ آپ خود سوچیں کیا گزری ہوگی اس بات پر جب اس نے یہ دیکھا ہوگا۔ یا شرم آنی چاہیے ایسی عورتوں کو۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو شادی سے پہلے تو بڑے بڑے وعدے کرتی ہیں، انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو سب پتا ہے کہ رجب بٹ ایک انفلوئنسر ہے، سوشل میڈیا پہ اس کا نام بولتا ہے، وہ ایک یوٹیوبر ہے اور وائرل یوٹیوبر ہے پاکستان کا۔ جب ایمان اور رجب بٹ کی شادی ہوئی تو کیا ایمان کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک یوٹیوبر سے شادی کر رہی ہے، اس کی زندگی کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے، جو ایک بندہ یوٹیوبر ہوتا ہے یا سوشل انفلوئنسر ہوتا ہے اس کی گیٹ ٹو گیدرنگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے، ہر جگہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا جس دن اس کا ولیمہ تھا اسی دن وہ جیل میں چلا گیا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ شادی کے اگلے دن ہی جیل میں ہو اور 1.5 سے 2 ماہ اس نے ایمان کے ساتھ گزارے، اور پھر اس پر کیسز کھلتے گئے، وہ پاکستان میں رکا ہی نہیں۔ کبھی اس پر 295C کا پرچہ، کبھی اس پر گستاخ نبی کا، کبھی اس پر گیملنگ ایپ کا پرچہ۔ وہ ایک دن بھی پاکستان میں نہیں رکا۔ تقریباً اس کی شادی کو 1.5 سال ہوا ہے اور 1 سال تو اس نے پاکستان سے باہر گزارا ہے۔ آپ خود سوچئے کیا وہ انسان چاہتا ہوگا کہ وہ اپنا اور اپنے بچے کا گھر خراب کرے؟ میڈم جی کو تو شرم ہی نہیں آ رہی ہے، وہ صرف اور صرف اس ٹائم اپنا فائدہ سوچ رہی ہے، وہ یہ نہیں سوچ رہی جو بچہ ہے اس کا کیا ہوگا۔ وہ اس کے سر سے ایک باپ کا سایہ اٹھا رہی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو دوسرے عورتوں کو میسج دیتی ہیں کہ آپ ایسا کریں اور ویسا کریں، اس سے ان کا تو اپنا تو گھر خراب ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے عورتوں کا بھی گھر خراب کرتی ہے۔ اور ہماری بدقسمتی ایسی ہے کہ جو ہماری یہاں عورتیں ہیں وہ ایسی عورتوں کو بہت ہی خوشی سے فالو کرتی ہے اور جیسا وہ کہتی ہیں ویسے ہی کرتی آتی ہے، نہ کہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کا کیا ہے۔ وہ تو وائرل ہو گئی ہیں، رجب بٹ کی وجہ سے وہ وائرل ہے۔ ان کا بھائی جو کہ خود کہہ رہا ہے
کہ ابھی یوٹیوب بناؤں گا, اپنی بہن کا فیس سامنے لے کے آؤں گا اور چند منٹوں میں میرے 1 ملین فالوور ہو جانے ہیں. کسی بھی اینگل سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کا بھائی اس کا گھر بچانا چاہ رہا ہے, مجھے تو کسی اینگل سے بھی نہیں لگ رہا ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں لگ رہا ہے جو ایمان ہے وہ بھی اپنا گھر بچانے کو چاہتی ہے. اس نے تو سیدھا سمپل بات کہہ دی کہ رجب نے یہ کیا, رجب نے وہ کیا, رجب کا افیئر تھا, اس نے مجھ سے معافی مانگی, میں تو آگے زندگی میں چلنا چاہتی تھی مگر رجب ہی ہے جو ہر جگہ مجھے ٹائم نہیں دیتا. اس نے تو سمپل کلیئر کٹ میں یہ بات بھی کی ہے رجب سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ علیحدہ رہے. کیوں, کیسے وہ چھوڑ کر علیحدہ رہے؟ وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے, وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے, اس کی بھی تو کوئی ماں ہے, اس کا بھی تو کوئی باپ ہے, اس کا بھی تو وہ اکلوتا بیٹا ہے. اس کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھے, اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے. اور تم جیسی عورتوں کو تو شرم بھی نہیں آتی ہے کہ اتنا سب کچھ دینے کے باوجود بھی تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکی. اور تم ہر جگہ کیا کہتی پھرتی ہو کہ رجب نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے, اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہو, لوگوں سے ہمدردیاں حاصل کر رہی ہو. اب جیسا کہ رجب پاٹ نے کلیئر کٹ کہا تھا, جو بھی پتلو کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا میرا اسے کلیئر کٹ کٹ آف ہے. اور اون صاحب نے کیا کیا, اسی ٹائم اٹھے اور فوراً جا کے پتلو کی گود میں بیٹھ گئے. یار اون کو سوچنا چاہیے کہ رجب بٹ اس کا کیا لگتا ہے. رجب بٹ تو اس کا بنوئی ہے, کم سے کم اسے اپنی بہن کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ وہی پتلو ہے جس نے نہ صرف رجب کی ماں بلکہ اس کی بیوی جو کہ اون کی بہن ہے ان کی نازیبہ ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر وہ وائرل کر دی. یار ایسے بھائی پر بھیجتا ہوں میں, شرم آنی چاہیے ایسے بھائی کو جو اس کی بہن کی ایسی وائرل کر رہا ہے, تو اسی کے ساتھ جا کے بیٹھ کر رجب کے بارے میں بول رہا ہے. اور دوسری سائڈ پہ کیا کہتا ہے, مجھے تو بڑی ہمدردی ہے, میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں, مجھے تو اپنی بہن کا گھر بچانا ہے. یار خدا کا واسطہ ہے اس طرح لوگوں کو مس گائیڈ مت کریں. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی میں اون اپنی بہن کا گھر بچانا چاہ رہا ہے یا صرف اور صرف ایمان کو کیش کروانا چاہ رہا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے, دونوں فیملی کو چاہیے کہ وہ آپس میں بیٹھے اور اس معاملے کو حل کرے. اگر ایمان واقعی میں چاہتی ہے کہ اس کا گھر بچا رہے اور اس کے بچے سے اس کا باپ کا سایہ نہ ہٹے, تو ایمان کو چاہیے یہ سٹوری وغیرہ نہ لگائے, اپنی ساس اور سسر سے بات کرے اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.